اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر، علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے، قرآنک ورژن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے، ان کا یہ قرآنک ورژن ہے، یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں۔ تو یہاں بھی فرمایا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تماما علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسنین کے لیے، وہ تفصیلا لکل شیء و ھدی و رحمتا، اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے۔ وھذا کتاب انزلناہ مبارک، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارک، بڑی بابرکت ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے، ان تقولوا، ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھو آ گیا ہے بشیر اور نذیر، ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے۔ یہ بات کہی گئی کن سے؟ وہاں اہل کتاب سے۔ اب یہاں مشرکین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو دی گئی تھی 2 گروہوں کو ہم سے پہلے، یہودیوں کو دی گئی کتاب، جو عیسائیوں کو دی گئی، ہمیں تو دی نہیں گئی، ہم سے مواخذہ کائے کا، ہم سے پوچھ تاچھ کس بات کی؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، وان کنا عن دراستہم لغافلین، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہمیں کیا پتہ عبرانی زبان، ہماری عربی زبان، ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں، ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، ہم پر کوئی محاسبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقولوا، یا تم یہ کہتے، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدی منہم، دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے۔ ان بے وقوفوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی، تورات کی اور انجیل کی، ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو اے مشرکین عرب، اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ بینہ آ گئی ہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے پہلو چرائے، پہلو تہی کرے، کنی کترائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں، سوء العذاب بما کانوا یصدفون، بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانیاں آ جائیں۔ یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے، اسی زمین پر حساب کتاب ہونا ہے، جاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، تو یہیں پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا، اور یہیں پر فرشتے پڑے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور یہیں پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے، امتحان تو اس وقت تک ہے، غیب کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا، پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر عابد و زاہد بن جائے گا۔ لہذا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کسی جی کو، کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا،
او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا، ایمان بھی لے آیا تھا پہلے، کچھ نیک عمل بھی کیے تھے، کچھ خیر کمایا تھا، کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو، اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہی وحدت ادیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے، ایک ہی جڑ تھی، کان الناس امۃ واحدۃ، لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڈنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر۔ اب جو لوگ اس طریقے سے صراط مستقیم سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں علیحدہ بنا لی ہیں، اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہی، لیکن نیکی کی کا جگہ جتنی چاہے وہ دے، 10 گنا دے، 700 گنا دے، اس سے بھی آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور دگنا چوگنا کرے۔ وہم لا یظلمون، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی، اب یہ 2 آیتیں جو آ رہی ہیں قل کی بہت ہی اہم ہیں، یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو۔ قل اننی، اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ آپ نے دیکھا کتنی 20 رکوعوں پر مشتمل سورت، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا۔ ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ہو رہی ہے حضور سے، حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا وہ نہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے، کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا۔ کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا قائم، اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، پھر دوسرا قل آ گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز میری قربانی، اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کہنے کے ہم قابل ہوں، زندگی وقف کریں، طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہے اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں، ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے اور دین کو صرف ضمیمہ بنا رکھا ہے، بلکہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے۔ البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں؟ اغیر اللہ ابغی ربًا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر، جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑی اٹھانی ہے، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کیونکہ نفس کا لفظ آ رہا جان، کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور کی جان، کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی، ہر ایک کو اپنا بوجھ۔
اپنی ذمہ داری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے، اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع و فرمان ہو، اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے، تو وہ گویا کہ اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا۔ اس اعتبار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری، ایک قوم کے بعد دوسری اس کے پیچھے آنے والی، یہ بھی ہے خلائف الارض۔ جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے، ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا۔ کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو کچھ ذہانت زیادہ دی ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو صحت جسمانی دی ہے، اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ مختلف بخششیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں، یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، بلا یبلو آزمانا، جانچنا، ابتلاء اسی سے باب افتعال ہے، امتحان، ابتلاء۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے۔ انہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سورہ انعام ختم ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔